آج کی کہانی ہے مولویوں کے متعلق۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج کی اس کہانی میں 2 نمبر مولویوں کا پردہ چاک کرنے والا ہوں۔ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 14 برس تھی۔ میں اپنی اس کم سن عمر میں ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرتی تھی۔ ایک دن سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے مولوی صاحب مجھے ایک بند کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا اور مجھے کہا کہ آج میں تمہیں ایک مزے کی سزا دینے والا ہوں۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کون سی ایسی سزا ہے جو مجھے مولوی صاحب دیں گے، لیکن خیر میں نادان تھی۔ ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور اندر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آج مولوی صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ مجھے اکیلے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں کرتی بھی کیا، وہاں پر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ آج میں تمہیں وہ سزا دینے والا ہوں جو میٹھی میٹھی اور مزیدار ہوگی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب مجھے ایسی کون سی سزا دینے والے ہیں جو مجھے آپ کمرے میں لے کر آئے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا تم یہیں پر بیٹھو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ مولوی صاحب کون سی سزا دیں گے تو مولوی صاحب واش روم سے باہر آ گئے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر میں ڈر گئی۔ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ہم اس کمرے میں دونوں اکیلے ہیں، ہمارے سوا اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آج جو سزا میں تمہیں دینے والا ہوں یہ سزا بہت ہی پیاری اور میٹھی میٹھی ہے، اور آج جو سزا میں تمہیں دینے والا ہوں یہ سزا تم پھر بار بار لینا چاہو گی۔ یہ سزا اتنی مزیدار ہے۔ یہ بات کہتے ہی مولوی صاحب نے مجھے بھی بے لباس کر دیا اور مجھے سزا دینے لگے۔ مولوی صاحب مجھے سبق یاد نہ کرنے ہونے پر سزا دیتے رہتے تھے۔ جو سزا مولوی صاحب مجھے آج دے رہے تھے ایسی سزا میں پہلی بار لے رہی تھی۔ شروع میں مجھے درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، پھر آہستہ آہستہ سزا مجھے مزیدار لگنے لگی۔ مولوی صاحب کی سزا مکمل ہونے پر میں خود کو بہت ہی ہلکا محسوس کرنے لگی۔ میری سزا مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے مجھے پانی پلایا اور کچھ میں ریلیکس محسوس کرنے لگی۔ مولوی صاحب پھر سے شروع کرنے لگے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، کل سے میں اپنا سبق یاد کر کے آیا کروں گی۔ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنی ہی سزا کافی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، کل سے سبق یاد ہونا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس سزا کے بارے میں اپنے گھر والوں کو مت بتانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے کہا یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں ہی رہنی چاہیے۔ مولوی صاحب بولے اور میں نے حامی بھر لی اور میں گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی امی نے میری حالت دیکھتے ہی پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں امی کو بولی نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے یہ بہانہ کیا اور امی نے مجھے سر درد کی گولی دی اور ساتھ میں چائے بھی بنا کر دی۔ گولی کھانے اور چائے پینے کے بعد میں سو گئی۔ جب میں
صبح اسکول کی تیاری کے لیے اٹھی تو میری طبیعت میں کافی فرق تھا۔ میں تیار ہوئی اور اسکول چلی گئی، لیکن ایک چیز میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری بدن میں کافی بدلاؤ سا آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جیسے جوان ہوتی جا رہی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جوانی مجھ پر ابھی ابھی آئی ہے اور میں خود کو کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ اس دن تو میں کل والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ مولوی صاحب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے تو پہلے اس سزا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا جو مولوی صاحب نے مجھے سزا دی تھی، اور نہ ہی میں نے کسی سے سنا تھا کہ اس طرح کی بھی سزائیں ملتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے مولوی صاحب کے پاس پڑھنا چھوڑ دیا۔ امی مجھے کہتی رہی کہ اب بیٹا آپ پڑھنے کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا امی بس میں نے نہیں پڑھنا۔ اس بات پر امی نے مجھے بہت ڈانٹا بھی کہ ابھی تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی اور پڑھ لو۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نے نہیں پڑھنا، بس بات ختم کریں۔ اس کے بعد میں 20 سال کی ہو گئی اور میری شادی بھی ہو گئی، اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ بچوں کو مولویوں صاحب کے پاس کیوں نہیں پڑھنے جانا چاہیے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں مولوی صاحب کے پاس پڑھنے نہیں گئی، ورنہ مولوی صاحب تو مجھے کہیں کا بھی نہ چھوڑتے۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔